الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابه الذين أولي الدرجات العلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج کا جمعہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ اور آخری دن بھی ہے، اور عام طور پر اس کو جمعۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ کئی لوگ بعض اپنے بعض سے من گھڑت باتیں بنا دیتے ہیں کہ جمعۃ الوداع میں یہ عبادت کی جائے، یہ عبادت کی جائے، جبکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ بھی کہ جمعۃ الوداع ایک بہت ہی بڑا تہوار ہے، اس سے بھی اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ جمعۃ الوداع رمضان کے جمعوں کی طرح ہے، جیسے کہا گیا سید الشہور رمضان، مہینوں کا سردار رمضان ہے، سید الایام جمعہ تو دنوں کا سردار جمعہ ہے، لیکن عام جمعوں سے ہٹ کر رمضان المبارک کے جمعوں کی زیادہ فضیلت ہو جاتی ہے، رمضان کی وجہ سے اور جمعہ کی وجہ سے، اور ان میں آخری جمعہ جمعۃ الوداع
اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اس اعتبار سے زیادہ ہے کہ پھر دوبارہ اس سال میں یہ جمعہ نہیں نصیب ہوگا. یہ آخری جمعہ ہے رمضان کا، پھر اس سال میں یہ جمعہ نہیں ملے گا. ہاں آئندہ سال جو زندہ ہوگا اس کو رمضان المبارک کا آخری جمعہ میسر آئے گا. اس اعتبار سے اس کی عظمت زیادہ ہے اور زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اور یہ جمعہ آخری جمعہ، اس موقع پر انسان کے دل میں دو طرح کے جذبات ابھرتے ہیں. ایک خوشی، مسرت اور شکر کے جذبات. کس بات پر مسرت اور کس بات پر شکر؟ خوشی اس بات پر کہ میرے اللہ تو نے مجھے توفیق عطا کی کہ میں دن کو روزہ رکھتا رہا، رات کو تراویح میں قرآن سنتا رہا، سناتا رہا. میں نے اس کے دنوں میں تلاوت بھی کی، ذکر و اذکار کیا، درود شریف پڑھا. یہ سب تیری توفیق سے ہوا. اللہ تیرا شکر ہے اور مجھے اس پر خوشی ہے کہ مجھے یہ توفیق ملی. اس لیے کہ ایسے کئی لوگ میرے ساتھ، میرے دوستوں میں سے ہوں گے کہ جنہیں پتہ ہی نہیں کہ رمضان آیا اور رمضان چلا گیا، اس کا پتہ ہی نہیں. ان کے معمولات میں ذرا بھی فرق نہیں آیا. رمضان سے پہلے 10 بجے ناشتہ تھا تو رمضان میں بھی 10 بجے ناشتہ. رمضان سے پہلے مسجد کے دروازے پر نہیں آ سکا تو رمضان میں بھی نہیں آیا. رمضان سے پہلے کوئی افطاری کا کنسیپٹ نہیں تھا تو رمضان میں بھی نہیں ہے. اتنی غفلت سے ان کا وقت گزرا، ان کی زندگی میں ذرا بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی اور معمولات میں تبدیلی نہیں آئی. میرے مولا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، یہ سب تیری توفیق سے ہوا کہ میں سحری کھاتا تھا، تہجد کی مجھے تو نے موقع عطا کیا، سحری میں دعا کا موقع عطا کیا، دن کو روزہ رکھتا رہا، گناہوں سے بھی بچتا رہا، نافرمانیوں سے بھی بچتا رہا، کھانے پینے سے بھی رکتا رہا، پھر افطاری کے انتظار میں ہوتا تھا. تیرے نبی نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں بڑی زبردست ہیں. ایک افطار کے وقت کی خوشی ہے اور ایک جب رب کے سامنے پیش ہوگا عید کی خوشی بھی اس کے لیے ہے. یہ بڑی خوشی ہے. اللہ تو نے مجھے یہ مواقع فراہم کیے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ تو نے تو مجھے یہ بھی موقع عطا کیا کہ تیرے نبی نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو روزہ رکھتا ہے ایمان کی حالت میں اللہ سے ثواب کی نیت کرتے ہوئے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. میرے مولا تیری توفیق سے میں نے روزہ رکھا. تیرے محبوب نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کی راتوں میں ایمان اور احتساب سے کھڑا ہوا اس کے گناہ معاف ہو گئے. اللہ تیری توفیق سے یہ سب کچھ ہوا. تیرے نبی نے یہ فرمایا تھا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ تیری توفیق سے مجھے لیلۃ القدر میں بھی عبادت کی توفیق ملی. میری زندگی کے معمولات میں فرق آ گیا. پہلے اگر میں 7 بجے 8 بجے ناشتہ کرتا تھا، پہلے اگر میں اٹھتا تھا دیر سے اٹھتا تھا، لیکن تیری توفیق سے مجھے اللہ نے ساری نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. رات کو ہم بیٹھے تھے، ہمارے ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات فرمائی. وہ فرمانے لگے کہ یہ رمضان کا مہینہ گزرا اور پورے رمضان المبارک میں میری ایک بھی نماز جماعت سے نہیں رہی ہے. یہ رمضان کی برکت ہے، یہ رمضان کی برکت. اللہ رب العزت نے یہ توفیق عطا فرمائی اور یہ اللہ کی توفیق سے ہوا. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو یہ موقع شکر اور مسرت کے جذبے کا موقع ہے.
اب شیطان ایک بات دل میں ڈالتا ہوتا ہے. کیا ڈالتا ہے؟ یہ آدمی تو عبادت کر رہا ہے نا. شیطان کہتا ہے جی ہم نے کیا عبادت کی جی، ہم نے تو کوئی عبادت نہیں کی، کیا ہے ٹکریں مار لی. آئے وہ خشوع خضوع ہمیں حاصل نہیں تھا نماز میں، وہ توجہ حاصل نہیں تھی نماز میں، وہ آئے اور چل دیے. نا یہ شیطانی وسوسہ ہے. میرا رب اگر قبول نہ کرتا میرا اللہ کبھی توفیق ہی نہ دیتا. یہ توفیق جو دی، تراویح کی، روزے کی توفیق دی، نمازوں کی توفیق دی، دلیل اس بات کی ہے کہ میرا اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ. یہ کوتاہیاں چھوٹی موٹی انسان سے ہوتی رہتی ہیں، یہ شیطانی ایک وسوسہ ہے نا. ہاں دل میں یہ آئے ما بدنا کا حق کا عبادت کا. امام اعظم ابو حنیفہ پوری رات عبادت کرنے والے، لیکن کہتے کیا تھے؟ ما بدنا کا حق کا عبادت کا. اللہ تیری عبادت کا جیسا حق تھا وہ ادا نہیں کر سکے. اور یہ ہماری عبادتوں میں کمیاں کوتاہیاں. آپ اس کو یوں سمجھ لیں، بچہ اسکول میں جاتا ہے اور تختی لکھتا ہے، پہلے زمانے میں ہوتی تھی اب نہیں، وہ لکیریں ہی لگاتا رہتا ہے، لکیریں لگاتا ہے. استاد دیکھ کر اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، ماشاءاللہ بیٹے آپ نے بہت اچھا لکھ دیا، آئندہ اور اس کو توفیق ہوتی ہے. یہ کمیاں کوتاہیاں چلتی ہیں. اور اللہ کی ذات تو زیادہ رحیم ذات ہے، وہ تو ان کو معاف کرے گی انشاءاللہ. تو میں نے عرض کیا پہلا جذبہ یہ شکر کا اور مسرت کا، اور دوسرا جذبہ اس موقع پر کیا دل میں ابھرتا ہے؟ خوف کا. خوف کا جذبہ. اللہ تو نے مجھے توفیق دی، لیکن میرے مولا اب قبول بھی تو فرما دے. اللہ تیری قبولیت کے بغیر جب تک تیری طرف سے قبولیت کی مہر نہیں لگے گی یہ عبادت قبول نہیں. تو مہر لگا دے اس کو قبولیت کی. اللہ تیری ذات تو عظیم ذات ہے، تیری ذات تو بلند ذات ہے، تو اس کو قبول فرما دے. اللہ سے قبولیت کی امید رکھے اور خوف دل میں ہونا چاہیے. کیوں؟ ایمان نام ہی کس کا ہے؟ خوف اور امید کے درمیان کا. آدمی کو خوف بھی رہے امید بھی رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اگر یہ کہہ دیا جائے سارے جہنم میں جائیں گے ایک آدمی جنت میں جائے گا، اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں وہ ایک جانے والا میں ہوں گا. اور اگر یہ کہا جائے سارے جنت میں جائیں گے ایک جہنم میں جائے گا، اپنے اعمال کا ڈر اور خوف ہے کہ وہ کہیں ایک جانے والا میں عمر نہ ہو. تو اس لیے امید بھی ہو اور خوف ہو، اس لیے کس کے درمیان، اور یہ جذبہ دل میں بیدار ہو. کیا کس بات کا خوف؟ اللہ کہیں میں اس کا مصداق نہ بن جاؤں کہ جب جبرائیل امین میرے آقا کے پاس آئے، میرے آقا نے منبر کی سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین فرمایا. دوسرے سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین فرمایا. تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین فرمایا. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج آپ سے ہم نے ایک عجیب بات سنی اور دیکھی، پہلے کبھی ایسا نہیں آیا سامنے. آپ نے آمین، دوبارہ آمین، تیسری مرتبہ آمین، وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں میرے صحابہ جب میں نے منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا جبرائیل امین آگے اور آ کر کہا تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے. رمضان کا مبارک مہینہ پائے مغفرت نہ کروا سکے، وہ ہلاک ہو، تباہ و برباد ہو. دوسری پہ قدم رکھا، فرمایا تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر اپنی مغفرت کروا کر جنت حاصل نہ کر سکے. تیرے ماں باپ تو تیرے لیے جنت کا دروازہ ہے یا جہنم کا دروازہ؟ میں نے آمین کہا. تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو یہ کہا تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام نامی اسم گرامی آئے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، وہ تباہ و برباد ہو جائے. میں نے آمین کہا. اب میں اور آپ ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکیں. رمضان کا مہینہ آیا لیکن مغفرت اگر نہیں کروا سکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں تباہی پر اور جبرائیل امین بد دعا دے رہے ہیں. اور میرا وجدان کہتا ہے
جس کو میرے رب نے توفیق دی ہے اس کی مغفرت ہوگی انشاءاللہ، اس کی مغفرت ہوگی۔ میرا اللہ تو بہانہ تلاش کرتا ہے جی، وہ تو اس کے سامنے اگر ایک آدمی آنسو بہا دیتا ہے تھوڑے سے، وہ پھر بھی معاف کر دیتا ہے، دوست بنا دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، بارش نہیں برس رہی، جوان بوڑھے مرد عورتیں میدان میں نکل گئے، 70,000 افراد میدان میں نکلے، وقت کا نبی ساتھ ہے، دعائیں کر رہے ہیں اللہ بارش برسا دے، اللہ بارش برسا دے، مخلوقات ترس رہی ہے۔ پہلے دن گئے کوئی بارش نہیں، واپس آئے، دوسرے دن گئے کوئی بارش نہیں، تیسرے دن گئے دعائیں کرتے رہے گڑ گڑا کر، بارش نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ 3 دن ہو گئے آپ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، بارش نہیں برس رہی۔ فرمایا میرے موسیٰ اس مجمع میں میرا ایک دشمن ہے، میرا باغی ہے، اس کی وجہ سے بارش نہیں برساتا ہوں، جب تک وہ نہیں نکلے گا بارش نہیں برسے گی۔ موسیٰ تم اعلان کر دو، اللہ 70,000 افراد ہیں، فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آواز تم اپنی زبان سے نکالو، پہنچانا ہر ایک تک میں رب کا کام ہے۔ اعلان کرو جو رب کا باغی ہے، جس کی وجہ سے بارش نہیں برس رہی، وہ نکل جائے تاکہ باقی مخلوقات جو ایسے پریشان نہ ہو، بارش برس جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا تم میں کوئی ایک شخص اللہ کا باغی اور دشمن ہے، گناہگار ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، وہ نکلے تاکہ بارش برسے۔ جب تک وہ مجمع میں رہے گا بارش نہیں ہوگی، مخلوق پر رحم فرماتے ہوئے اس کو نکل جانا چاہیے۔ اس آدمی کے کانوں تک یہ آواز پہنچی، دل ہی دل میں تڑپ گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ کہتا کیا ہے؟ میرے اللہ مانتا ہوں گناہگار ہوں، مانتا ہوں تیرا باغی ہوں، مانتا ہوں زندگی تیری نافرمانی میں کٹی، دشمنی میں کٹی، میرے اللہ آج مجھے رسوا نہ کر۔ آج اگر میں اٹھتا ہوں باہر نکلتا ہوں، یہ لوگ دیکھیں گے یہ وہ بدبخت ہے، اس کی وجہ سے بارش نہیں برس رہی۔ اللہ میری نسلوں تک کو تانا دیتے رہیں گے ہمیشہ کہ تمہارا بڑا ایسا تھا جس کی وجہ سے بارش نہیں برسی۔ میرے اللہ آج مجھے رسوا نہ کر، آج مجھے ان کے سامنے ذلیل نہ کر، آج شرمندہ نہ کر۔ میں آج دل سے توبہ کرتا ہوں، بیٹھے بیٹھے توبہ کرتا ہوں، اللہ آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اللہ آج معاف کر دے، آئندہ تیری مخالفت نہیں کروں گا، تیرے حکموں کو مانوں گا، بغاوت نہیں کروں گا۔ ادھر بیٹھے بیٹھے اس نے ندامت اختیار کی، ادھر بادل آئے بارش برس گئی، بادل آئے بارش برس گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ آپ نے فرمایا تھا آپ کے ایک باغی ہے، اس باغی کی وجہ سے بارش نہیں برساتا ہوں، نکلا تو کوئی بھی نہیں، بارش پھر بھی برس گئی۔ ذرا توجہ فرمانا، فرمایا ہاں میرے موسیٰ جس ایک کی وجہ سے بارش نہیں برسا رہا تھا اسی کی وجہ سے بارش برسا دی۔ اللہ کیسے؟ کہا وہ میرا باغی تھا، دشمن تھا، لیکن جب تو نے اعلان کیا وہ توبہ طائب ہو کر میرا دوست بن گیا۔ میرے اللہ کا دوست بننا بھی بڑا آسان ہے، جہاں دشمن بننا مشکل ہے دوست بننا آسان ہے۔ آنسو بہاؤ دوست بن جاؤ گے۔ فرمایا میرا دوست بن گیا، میں نے اس کی وجہ سے بارش کو برسا دیا۔ اللہ وہ کون آدمی ہے؟ میرے موسیٰ جب تک میرا دشمن تھا میں نے اس کو رسوا نہیں کیا، اب تو میرا دوست بن گیا، اب میں اسے کیسے رسوا کروں؟ میں اپنے دوست کو رسوا نہیں کرتا۔ اللہ اور نہیں مجھے ہی دکھا دے اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کو تانا نہیں دوں گا، میں صرف دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون ہے۔ اللہ وہ میرا رب قدردان رب ہے، آنسوں کی وہ قدر کرتا ہے۔ فرمایا میرے موسیٰ جب تک دشمن تھا میں نے رسوا نہیں کیا، پردہ ڈالا، اب دوست بن گیا،
میں کیسے رسوا کروں؟ نہیں کرتا ہوں، لیکن تو میرا نبی بھی ہے، میں تیرے سامنے بھی اس کو نہیں لاؤں گا، تجھے پتہ ہی نہیں چلے کہ کون میرا دشمن تھا۔ میرا رب وہ ہے، بس اس کو تو بہانا چاہیے نا۔ یہ رمضان کا آخری دن، اور میرے آقا کا کیا فرمان ہے؟ رمضان کی افطاری کے وقت روزانہ 10 لاکھ افرادوں کی جہنم سے چھٹکارا ہوتا ہے، جہنم سے رہائی اور آزادی ہوتی ہے۔ اور رمضان کی شب جمعہ میں ہر گھنٹے کے بعد اتنے لوگوں کی رہائی ہوتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، فرمایا رمضان کی آخری رات افطاری میں، آخری افطاری میں کروڑ سے زیادہ افراد کی رہائی ہوگی، کروڑوں سے زائد افراد کی رہائی ہوگی۔ میں اور آپ اس رات کو ضائع، افطاری کو ضائع نہ ہونے دیں۔ آج جمعہ ہے، اور جمعے کے عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک ایک گھڑی ایسی بھی آتی ہے جہاں رب دعائیں قبول کرتا ہے، اور پھر افطاری کے وقت لوگوں کی جہنم سے رہائی ہے۔ میرے بھائی، خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، اس افطاری کو ایک دوسرے کو مبارکباد دینے میں ضائع نہ کر دینا، اس افطاری کو فیس بک پر پڑھنے میں ضائع نہ کر دینا، اس افطاری کو خوشیوں میں ضائع نہ کر دینا۔ اس افطاری سے پہلے بیٹھ جاؤ اپنے گھر میں، بیٹھ جاؤ اللہ کے گھر میں، رو رو کر، گڑگڑا کر، آنسو بہا کر اپنے رب سے کہہ دو، میرے اللہ نہ جانے آئندہ سال یہ آخری افطاری مجھے میسر آئے یا نہ آئے، میری اس افطاری کو ضائع نہ کر میرے اللہ، مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جن کے لیے تو نے جہنم سے چھٹکارے کا آج فیصلہ کرنا ہے۔ میرا اللہ کرے گا، اس سے راضی کروا دو، وہ بڑا قدردان ہے۔ ماں باپ اتنے جلدی اپنے نافرمان بیٹے سے جب ماں باپ کے قدموں میں آ جائے راضی نہیں ہوتے جتنا میرا رب اپنے نافرمان بندے سے راضی ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، اس افطاری کو ضائع نہ کرنا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت رحمت کا لمحات ہیں، وہ اگر چلے گئے تو آئندہ سال جو ہم میں سے نہیں ہوگا کتنا اسے، ذرا اگر اللہ دکھا دیتا تو آدمی کو اندازہ ہو جاتا کہ جو لوگ چلے جا چکے ہیں ان سے اگر پوچھا جائے کہ کیا خیال ہے، وہ کہیں گے کاش کہ ہمیں بھی یہ افطاری کے لمحات مل جاتے۔ ان کو ضائع نہ کریں، یہ وہ لمحات ہیں میرا اللہ اس میں قدر کرتا ہے۔ اور میرے نبی نے تو اپنی امت کے لیے کتنے آنسو بہائے، کتنے آنسو بہائے۔ حدیث میں آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، جبرائیل امین آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ جہنم کی سیر کر کے آیا۔ فرمایا کیا دیکھا جہنم میں؟ اللہ کے حبیب جہنم کے 7 درجے ہیں، کون کون جائے گا؟ سب سے نچلے درجے میں منافق جائیں گے، اور اس کے بعد دوسرے درجے میں کون جائے گا؟ مشرکین جائیں گے، تیسرے درجے میں کون جائے گا؟ صابی جائیں گے۔ صابی اس کو کہا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ جو سورج کی اور ستاروں کی پوجا کرتے ہیں۔ اچھا، چوتھے درجے میں کون جائے گا؟ یہودی جائیں گے۔ 5ویں درجے میں کون جائے گا؟ فرمایا کہ عیسائی جائیں گے۔ اس طرح 6 درجے کی باری آئی، آخری 7ویں درجے میں کون جائے گا؟ خاموش ہو گئے جبرائیل امین۔ جبرائیل بتا کون جائے گا؟ اللہ کے حبیب رہنے دے نہ، جبرائیل بتا کون جائے گا؟ اللہ کے حبیب جہنم کے اس درجے میں، آخری اور 7ویں اوپر والے درجے میں آپ کی امت کے وہ گناہگار جائیں گے جن کی زندگیاں گناہوں میں کٹیں گی، بغیر توبہ کے مر جائیں گے، توبہ نہیں کریں گے، وہ جہنم کے اس درجے میں جائیں گے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرنا، میرے آپ کے آقا امت کے لیے رحمت بن کر آنے والی ذات، انسانیت کے لیے رحمت بن کر آنے والی ذات، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کا ٹائٹل لینے والی ذات بے ہوش ہو جائے گی، آپ گر جائیں گے۔
جبرائیل امین آپ کے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھیں گے، ہوش میں آئیں گے، جبرائیل میرا امتی جہنم میں جائے، ہاں یا رسول اللہ جو بغیر توبہ کے مر گیا وہ گناہگار، زندگی گناہوں میں کٹی، وہ جہنم کے درجے میں جائے گا۔ میرے آقا پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہوش میں آتے ہیں، جبرائیل میرا امتی جہنم میں جائے، ہاں یا رسول اللہ جو گناہگار زندگی گناہوں میں کٹے گی، بغیر توبہ کے مر گیا وہ جہنم میں جائے گا۔ میرے بھائیو ذرا غور کرنا، 3 مرتبہ ایسا ہوا، میرے آقا اٹھے، صحابہ سے باتیں چھوڑ دی، حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے، حجرے میں رہنے لگے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، آتے ہیں نماز مسجد نبوی میں صحابہ کو پڑھاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، کوئی صحابہ سے بات نہیں، رو رو کر آنکھوں سے آنسو بہ بہ کر چہرے مبارک پر آنسو کے نشان پڑ گئے، چہرے مبارک کا رنگ مبارک زرد پڑ گیا۔ جب صحابہ پریشان کیا ماجرا ہے، سب نے میٹنگ کال کی، کیا ماجرا ہے معلوم کیا جائے۔ سب نے کہا ابو بکر کو بھیج دو، میرے آقا کے سفر کے ساتھی، حضر کے ساتھی، آقا کے سسر معلوم کر کے آئے کیا ماجرا ہے۔ گئے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے رونے کے علاوہ کوئی جواب نہ آیا، واپس آ گئے، دوبارہ میٹنگ کال کی، کہا آقا کی لخت جگر، آقا کی نور نظر، جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بھیجا جائے۔ حضرت فاطمہ جاتی ہے، دروازے پہ دستک دیتی ہے، اندر سے روتے ہوئے آواز آتی ہے، من دق الباب، کس نے میرے دروازے پہ دستک دی؟ وہ باپ ذرا غور کرے، ذرا سوچے، وہ باپ کہ جب گھر سے تھکا ہوا باہر سے آتا ہے، گھر میں پہنچتا ہے، بیٹی اس کے پاؤں دباتی ہے، بیٹی سر دھوتی ہے، سر دباتی ہے، ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ بیٹی تو نعمت ہی ایسی ہے، جب آج وہ بیٹی اپنے باپ کے دروازے پہ جا کر دستک دیتی ہے، اندر سے آواز آتی ہے، من دق الباب، ابا جان آپ کی لخت جگر ہوں، ابا جان آپ کی بیٹی فاطمہ ہوں، آپ کے گھر آتی تھی، کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے، آپ کے گھر آتی تھی، پیشانی پہ بوسہ دیتے تھے، آپ کے گھر آتی تھی، کمبلی بچھا کر جس کا تذکرہ قرآن میں آیا، آقا فرماتے بیٹی فاطمہ جوتوں سمیت میری کمبلی پہ بیٹھ جا۔ جب رخصت ہوتی، رخصت کرنے کے لیے ساتھ جاتے، آج آپ کے دروازے پہ آئی ہوں، دروازہ کھولو نا۔ میرے آقا نے دروازہ کھولا، حضرت فاطمہ دیکھتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری، چہرے مبارک کا رنگ مبارک زرد، جس چہرے کی قسم رب نے قرآن میں کھائی، والضحیٰ، میرے محبوب تیرے رخ زیبا کی تابانی کی قسم، جس کے سامنے سورج بھی سوالی، سورج بھی منگتا نظر آتا ہے۔ آج اس چہرے انور کو دیکھا، آنسو کے نشان پڑے ہوئے، رنگ مبارک زرد پڑا ہوا۔ ابا جان یہ کیا ماجرا ہے، ایسا کیوں؟ میرے بھائی غور کرنا، میرے نبی کا کیا جواب تھا۔ یہ نہیں فرمایا بیٹی فاطمہ تیرے لیے رو رہا ہوں، یہ نہیں فرمایا زینب رقیہ ام کلثوم کے لیے رو رہا ہوں، یہ نہیں فرمایا طیب ابراہیم عبداللہ قاسم کے لیے رو رہا ہوں، نہ فرمایا بیٹی جبرائیل نے کہا میری امت کے گناہگار جہنم میں جائیں گے، مجھے اس بات نے رونے پہ مجبور کر دیا۔ میرے آقا کے جب آنسو بہ گئے، رب نے بھی جبرائیل کو بھیج دیا، میرے محبوب تیرے آنسو کی مجھے قدر ہے، تیرے آنسو بہ گئے ہیں، آ گیا میرا جبرائیل، میرا قاصد تیرے دروازے پر آ گیا بشارت سنانے کے لیے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا دوں گا تجھے راضی کر دوں گا۔ اتنے بشارت سنائی، میرے آقا نے کیا کہا، اللہ تیری کبریائی کی قسم، تیرے جلال کی قسم، میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک ایک گناہگار امتی کی مغفرت نہ کروا دوں۔ وہ میرا آقا ہے۔ اس مواقع پر، ان مواقع پر جہاں اپنے رب کے سامنے آنسو بہائیں، وہاں اپنے محسن آقا پر درود شریف کثرت سے پڑھیں، آقا کی اتباع کریں، تقوی کی زندگی بسر کریں۔ بس میں ختم کر رہا ہوں آپ کی توجہ چاہتے ہوئے، میرے اور آپ کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے، غور و فکر کریں۔ رمضان کا مہینہ میرا ایسا گزرا، میں بچتا رہا گناہوں سے، اب مجھے آگے 11 مہینے بھی گناہوں سے بچنا چاہیے۔ یہ اس کے لیے ٹریننگ تھی، میں 11 مہینے بھی بچوں گناہوں سے۔ میں رمضان میں کھانے پینے سے بچا جو کہ جائز تھا، حلال تھا، بچا۔ کیوں بچا؟ کہ رمضان میں کھانا پینا تمہارے لیے اب جائز نہیں ہے، صبح طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، لہٰذا مجھے آگے 11 مہینے حرام کاموں سے بچنا چاہیے، ناجائز کاموں سے بچنا چاہیے، اللہ رب العزت کے احکامات کو ماننا چاہیے، نبی کی اتباع کرنی چاہیے،
تقوی والی زندگی اختیار کرنی چاہیے۔ حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں، صبح میں نے ان کی حدیث آپ کے سامنے عرض کی تھی، حضرت معاذ ابن جبل عجیب بات فرماتے ہیں مجھے میرے آقا یمن بھیجنے لگے، سواری پہ سوار ہوا، ذرا غور کرو وہ منظر کیسا ہوگا کہ میں سواری پر سوار ہوں، میری سواری کی مہار، میری سواری کی لگام میرے آقا نے پکڑی ہوئی ہے اور پیدل جا رہے ہیں، اور کیا فرما رہے معاذ تم جا رہے ہو، نہ جانے تم آؤ واپس، یہ ممبر ہو لیکن ممبر پہ کھڑا ہو کر خطبہ دینے والا خطیب نہ ہو، تم آؤ یہ مصلی ہو، مصلی پہ نماز پڑھانے والا امام نہ ہو، میں شاید دنیا سے چلا جاؤں، تم آؤ، تم میرا چہرہ نہ دیکھ سکو، تم میری زیارت نہ کر سکو۔ معاذ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آقا یہ کیا؟ فرمایا لیکن معاذ ایک بات یاد رکھنا، جو تقوی کی زندگی اختیار کرے گا میرا سب سے زیادہ قریب ہوگا، جہاں بھی رہتا ہو اللہ اس کو میرا قرب عطا کرے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے، فرمایا جو میری اتباع کرے گا، مجھ پہ درود شریف پڑھتا رہے گا، جس کونے میں بھی رہتا ہو اللہ اس کو میرا قرب عطا فرمائیں گے، اللہ قرب عطا فرمائیں گے۔ خوب کثرت سے درود پڑھو، اللہ کا قرب ہمیں ملے، اللہ کے حبیب کا قرب عطا فرمائیں گے، اللہ اپنے حبیب کا قرب عطا فرمائیں گے، اللہ کے حبیب کا قرب مجھے اور آپ کو مل جائے، درود کی برکت سے ہوگا۔ اور عصر کے بعد بیٹھ کر درود شریف پڑھیں کثرت سے۔ آج وہ آخری گھڑیاں ہیں، ان میں خوب اپنے رب کو راضی کریں، گڑ گڑائیں، اس کے سامنے جائیں، روئیں۔ اور آخری بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ایک اور عمل ہے جو رمضان کے بالکل آخر میں کیا جاتا ہے، جس سے صدقہ فطر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور وہ کیوں ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور آپ نے ان کے لیے کیا فرمایا؟ دعا دی، اللہم علمہ الکتاب، اللہ اس کو کتاب کا علم دے، اللہ انہیں کتاب کا علم دے اور ان کے سینے کو کھول دے۔ وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم عن اللغو والرفث۔ زکوٰۃ الفطر، صدقہ فطر، فرمایا فطرانہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا یہ طہرۃ للصائم عن اللغو والرفث، روزہ دار کبھی کبھی لغو باتیں اس کی زبان سے نکل جاتی ہیں، گناہ کی باتیں نکل جاتی ہیں روزے کی حالت میں۔ اب اس کا کیا ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا تھا، نماز میں غلطی اور خطا ہو جائے، واجب چھوٹ جائے، اس کا جبیرہ کس سے ہوتا ہے؟ سجدہ سہو کیا پوری ہوگی، وہ غلطی ختم ہوگی۔ روزے میں یہ ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ یا تو سجدہ سہو نہیں، فرمایا ہاں اس کے لیے یہ ہے کہ تم صدقہ فطر ادا کرو، فطرانہ ادا کرو گے، تمہارے روزے میں جو کمیاں آئی ہیں میرا اللہ وہ پوری کر دے گا اس فطرانے کے ذریعے۔ ایک یہ مقصد اس کا ہے فطرانے کا، اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ وَطُعْمَةٌ لِّلْمَسَاكِينَ، مسکینوں کے لیے بھی کھانا، غریبوں کے لیے بھی کھانا، یتیموں کے لیے بھی کھانا، ان کے لیے، ان کی بھی عیدی ہو جائے گی۔ آپ کے گھر عید والے دن آپ کے بچے اچھا پہنے تو مسکین کے بچے بھی اچھا پہنے، غریب کے بچے بھی اچھا پہنے، ان کے لیے دو سبب بتائے، اور آگے فرمایا من اداہا قبل الصلاۃ، من اداہا قبل الصلاۃ ہی زکوٰۃ مقبولہ، جس نے نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا تو یہ صدقہ فطر ہی ہوا، زکوٰۃ مقبولہ، اللہ کیا مقبول ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ، اس کے بعد بھی دے دیا پھر بھی صدقہ ہی ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ نماز سے پہلے ادا کیا جائے۔ تو صدقہ فطر ہمیں عید کی نماز سے پہلے ادا بہت پہلے کرنا چاہیے، نہیں ہوا جن سے ابھی تک نہیں کر سکے تو وہ اس عید سے پہلے ادا کریں۔ اور صدقہ فطر کا مصرف آپ کو بتایا ہوا ہے، الحمدللہ آپ کا یہ مدرسہ، باہر ہمارے مدرسے کے استاد اور طلباء موجود ہیں، اور جاتے ہوئے بھی ان کے ساتھ آپ تعاون کریں اور صدقہ فطر ادا کرتے ہوئے جائیں، اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرتے ہوئے جائیں۔ ایک آدمی وہ یہاں نہیں رہتا، وہ باہر ملک میں رہتا ہے، بچے بھلے یہاں رہتے ہیں، اس کے نابالغ بچوں کا اور اس کا اپنا صدقہ یہاں کے اعتبار سے نہیں ہوگا، جہاں جس ملک میں رہتا ہے اس کی کرنسی کے اعتبار سے اس کو صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے، اور بالغ جو ہیں وہ گویا جہاں رہ رہے ہیں وہ وہاں کے اعتبار سے انہیں صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ اس چیز میں خاص اس کا خیال اور اعتبار
اہتمام رکھنا چاہیے۔ آپ کا یہ ادارہ جو یہاں پر ہے، یہاں 200 کے قریب طلباء کرام پڑھتے ہیں، حفظ قرآن بھی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ اسکول میٹرک تک پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اور درس نظامی درجہ خامسہ تک تھا، اب سادسہ ہوگا، یہ الحمدللہ پڑھا جا رہا ہے۔ روزانہ فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے، اہتمام سے اجتماعی طور پر آپ سب کے لیے دعائیں ہوتی ہیں۔ مغرب کے بعد جو ہے سورہ واقعہ کی تلاوت ہوتی ہے، آپ سب کے لیے اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں۔ پھر جو رات پورا دن بچے قرآن پڑھتے ہیں، رات کو جب چھٹی ہوتی ہے، استاد ان بچوں کو، معصوم بچوں کو لے کر دعائیں کرتے ہیں، اور ان دعاؤں میں آپ حضرات شامل ہوتے ہیں ہر وقت۔ اللہ رب العزت کا کرم ہے، اللہ آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے ہمیشہ ہماری سرپرستی کی، آپ کا ادارہ ہے اس کی سرپرستی کی ہے، اللہ آپ کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے۔ کئی ایسے ہمارے بزرگ ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، وہ بغیر کہنے کے بھی خود بخود تعاون کرتے ہیں، اللہ انہیں عزت عظمت دے۔ اب نام لینا اچھا نہیں ہوتا، وہ محسوس کرتے ہیں کہ نام نہ لیا جائے کہتے ہیں، اس لیے ہم ان کا نام نہیں لے سکتے، لیکن یہ ہے کہ وہ طلباء کی دعاؤں میں وہ شامل ہیں۔ اللہ آپ سب کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔